وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی. میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے. اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا. جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے. مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا. اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے. اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے. آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں. کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو، اس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں. جب سے بجٹ پیش ہوا کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں. عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے، ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے ان کو ریلیف دلواتا، جو ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں ان کے لیے سپورٹ دلواتے. جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کسان، ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے، اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا. لیکن سندھ حکومت نے، سندھ کی بجٹ نے ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے. کم وسائل کے باوجود، ناانصافی ہونے کے باوجود، وفاقی حکومت کی جو نالائکی ہے، ان کا ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے سندھ 229 بلین روپیز کم مل رہا ہے ہمیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. پنجاب کو 470 یا 80 بلین کام مل رہا ہے ایک پینڈیمک کے دوران. اور باقی پختونخوا کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. جب مزید فنڈز دینا چاہیے تھا، جب سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو کم وسائل دیے جا رہے ہیں. مگر ان کم وسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے بہت سے منصوبے ایسے لے کر آئے ہیں جس سے ہمارے عوام کو، جن کا صحت خطرے میں ہے کووڈ کی وجہ سے، ان کو ہم ریلیف دے سکے. جو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اس جہاد ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے پورا
प्रोटेक्शन और इंसेंटिव्स दिलवाई है, और हमारा किसान जिनका फसल खतरा में है उनके लिए हमने भी मंसूबे लेकर आए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, याद दिलवाना चाहूंगा कि इस बजट में अवाम के लिए क्या है। सिंध की अवाम के लिए, सिंध के जो बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो मीडियम बिजनेसेस हैं जो मुतासर हुए हैं, उनके लिए हुकूमत सिंध लोन्स देंगे, स्मॉल लोन्स देंगे। हुकूमत सिंध ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो गरीब किसान हैं जिनका 25 एकड़ से कम जमीन होगा उनके लिए हम सब्सिडी दिलवाएंगे, सपोर्ट दिलवाएंगे सीड्स खरीदने के लिए, क्वालिटी सीड्स खरीदने के लिए, ताकि इनका यील्ड बेहतर हो। फर्टिलाइजर पे हम उनको सब्सिडी देंगे, पेस्टिसाइड्स पे उनको हम इंशाल्लाह ताला सब्सिडी देंगे, और वीट का जो सिलसिला है उसमें भी इजाफा, वीट का सब्सिडी में इजाफा किया जा रहा है, ताकि हम अपना जो किसान है जो बहुत ही मुतासिर है और जो हमारा मईशत के बैकबोन है ज़राअत, उसको हम सपोर्ट कर सके। हम उन इलाके में जहां ये पानी कम होता है वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ड्रिप इरिगेशन का सब्सिडी भी दिलवा रही है, और 50% ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी, 100% जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर ट्यूब वेल्स भी दिलवा रहे हैं, ताकि हम अपने गरीब किसानों को मदद पहुंचा सके इस मुश्किल वक्त में। हम अर्बन सेंटर्स में भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अर्बन सेंटर्स के स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो मुतासर हुए हैं लॉकडाउन में, उनके लिए भी लोन्स का बंदोबस्त हमने किया है। जो कोविड विक्टिम्स हैं, पेशेंट्स हैं, जो अगर खुदा न खास्ता वो फौत हो जाते हैं, अपने खानदान के ब्रेड अर्नर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, उनका हमें बहुत फिक्र है। जब हम कहते हैं कि कोविड की वजह से ना सिर्फ आपके सेहत में, मईशत पे भी खतरा होगा, और साथ साथ हम कहते हैं कि जितने लोग बीमार होंगे, जितने लोग फौत होंगे, उतना ज्यादा नुकसान होगा आपका मईशत में। हम ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि अगर एक फैमिली में आप सोचे एक ब्रेड विनर बीमार होता है, फौत होता है, तो पूरा खानदान पे असर होता है। अगर फौत भी नहीं हो जाते, बीमार होते हैं, मगर उस सिलसिला में वो काम नहीं कर सकते थे जब बीमार थे, उसका भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसका सपोर्ट करने के लिए भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो अपनी कम वसाइल के बावजूद सपोर्ट दिलवा रहे हैं। हम कोविड के जो विक्टिम्स हैं उनको फैमिली सपोर्ट ग्रांट दिलवाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनके फैमिली में से कोई अर्निंग मेंबर फौत हो जाते हैं तो उनको एक सपोर्ट ग्रांट दिया जाता है। और हमें अंदाजा है कि बिकॉज दुनिया भर में रिसेशन है, कोविड की पैंडेमिक है और पीटीआई की नालायकी है, हमारा मईशत पे बहुत नुकसान आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कोविड से पहले भी हो रहा था। लोग बेरोजगार, हमारा मईशत पे बहुत नुकसान आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कोविड से पहले भी हो रहा था। लोग बेरोजगार इतने तादाद में हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बेरोजगारी नहीं था, और इसमें इजाफा ही होना है। हम पहली बार जो है पाकिस्तान की तारीख में नेगेटिव ग्रोथ में है। ये तो 1971 में भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने इस किस्म का रिसेशन और इस किस्म का मुआशी बहरान को पहले देखा नहीं है। इस सूरत हाल में जितने लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए आपको सपोर्ट हमने बंदोबस्त करना है, मदद करना है। तो उनके लिए एक फूड सिक्योरिटी सपोर्ट, कि अगर आपका खानदान में वो जो प्राइमरी ये जो ब्रेड विनर है, अर्नर है, वो बेरोजगार किए जाते हैं, इस सिलसिला में उनको मदद पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने बजट में बंदोबस्त किया है। हमने अपना वुमेन फार्मर्स के लिए कम्युनिटी बेस्ड जो है लोन्स और लोन्स दिलवा रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स दिलवा रहे हैं। और नॉन फार्मर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हम उनके लिए भी माइक्रो एंटरप्राइज में लो इनकम
ایریاز میں سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ سپورٹ بہت زیادہ ہے اور بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم نے پہلی بار سندھ حکومت نے اپنا بجٹ میں کہیں ایک نیا اسکیم ہم نے نہیں ڈالا ہے. ٹی وی پہ تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے, کراچی پورا سندھ, ہم نے ایک نیا اسکیم نہیں ہوگا. ہمارا پرانا اسکیمز چلیں گے. جو ہم نے فسکل سپیس کریٹ کیا اس مشکل فیصلہ لینے سے, اس کو ہم پورا کا پورا خرچ کر رہے ہیں اپنا عوام کی صحت کو, زندگی کو تحفظ دلوانا اور ان کو ان مشکل معاشی صورتحال میں سپورٹ دلوانا. اور یہی سلسلہ پورا ملک میں ہونا چاہیے تھا, ہر صوبہ کو کرنا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو پی ایس ٹی پی کو پوز کرنا چاہیے تھا. ایک نیا اسکیم, نیا سڑک, نیا ٹرین, نیا وٹ ایور نہیں لے آنا چاہیے تھا, اور جو بھی فسکل سپیس تھا وہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ڈال دیتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ہم اس کو نہ صرف نعرے میں, مینیفیسٹو میں, مگر اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم کمیٹڈ ہیں, کم وسائل, کم ریسورسز, مشکلات کے باوجود, کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہو, ہم آپ کا ٹیسٹ فری کروائیں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور کووڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, جتنا بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو, ایچ ٹی یو میں, آئی سی یو میں, اور آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور ویسے جو خرچہ ہوتا ہے وینٹیلیٹرز کو چلانا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم کمیٹڈ ہیں, حکومت سندھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتا ہے, آپ کو کورونا وائرس ہوتا ہے, آپ کو علاج کی ضرورت ہوگا, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو حکومت سندھ آپ کو مفت علاج کروائے گا. واحد صوبے ہے پاکستان میں جہاں آپ کا ٹیسٹنگ اگر ضرورت پڑے تو مفت, اگر آپ کا علاج ضرورت پڑے تو مفت. اور ہم اس سلسلہ کو پہلے دن سے آج تک چلا رہے ہیں. اور جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ گورننس, آج ہمارا کمپیریزن کریں. صوبہ سندھ میں ہائیسٹ ٹیسٹنگ پر کیپٹا اگر ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اگر تو مطلب جو کورونا کا علاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ان کے متاثرین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ صرف صوبہ سندھ سب سے زیادہ کر رہا ہے. سارے صوبوں سے کمپیئر کر کے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. ہمارا آئی سی یو پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے, آئی سی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے, ایچ ٹی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے 100 days آف کووڈ کو سیلیبریٹ کیا این سی او سی کے دفتر میں, عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے. سندھ نے کام دکھا کے, سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور این آئی سی وی ڈی کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے, اور سندھ کے عوام کا علاج کورونا وائرس کے لیے, باقی ہمارا ایچ ٹی یوز ہے, باقی ہمارا آئی سی یوز ہے, باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے, لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلز کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے. یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا, اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں, جو ایشوز ہے, بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا, سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا, اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں, اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں وفاقی حکومت, پی ٹی آئی کی جہاں بھی حکومت ہے, وفاق میں ہو, دوسرے صوبے میں ہو, وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس کو I don't know how to explain, یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں, مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ نہیں پرکھیں گے کہ کون بیمار ہے, اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے, مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی
کم کرتے ہو تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے، وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا. آپ کو ٹیسٹنگ، آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے، لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے، اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ ٹیسٹ کیپیسٹی ہے آپ کا، اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے، ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو، ہمارا پیرامیڈکس کو جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے، کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو، عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو، مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو، اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے، لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہمارا فیسلٹیز، ہمارا ٹیسٹنگ، اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے، جو ان کا حق ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے، وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے. اور جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں، پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں، ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں، ڈاکٹرز کا، ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے، چاہے وہ رسک الاؤنس ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو، آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے، اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے، نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے، نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے، نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے، نہ مریض کو، پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ، معاشی فورم پہ، فورن پالیسی پہ، اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے، ان کا جو سازش ہے، ان کا جو انجینئرنگ ہے، وہ بھی چل رہا ہے. ایک طرف ہم ایک گلوبل پینڈیمک کا مقابلہ بھی کریں، 70 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جو ہمارا فصل کا، ہر پاکستانی کا فصل کو خطرہ میں ڈالتے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ایک طرف سے ہم دنیا میں جو معاشی بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو پاکستان میں زیادہ سنگین ہوگا آپ کا سلیکٹڈ کی وجہ سے، اس کا بھی مقابلہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور این ایس سی ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہے. این ایف سی پہ، آپ کے ٹیکس کلیکشن پہ، ہم اپنا کیس ہر فورم پہ لڑنے کو تیار ہے. سندھ حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کیا جہاں ایف پی آر نے فیل کیا. صوبہ سندھ پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ڈیولیوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس بیس میں. کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈیلیور کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو، ہمارا ریکارڈ سامنے ہے. ہم نے اضافہ کیا، ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا، اور 2000 جب سے یہ ڈیولیوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں، اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے.
ہم نے کووڈ کے دوران بھی، کووڈ کے پیندیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں، نیشنل اسمبلی میں، کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے، 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران. یہ لوگ این ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں. اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا این ایف سی کے وقت میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف جی ڈی پی تک لے کر آئیں گے، اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف جی ڈی پی سے لے کے 1.15% آف جی ڈی پی تک لے کر جائیں گے. فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں میں، نہ صرف سندھ حکومت، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پروونشل گورنمنٹس. ہم نے 2017 میں 1.15% آف جی ڈی پی تک پہنچ چکے تھے ٹیکس کلیکشن میں. وفاقی حکومت آج تک 9 یا 11% سے زیادہ نہیں پہنچ سکے. وہ فیل ہو رہے ہیں. آپ اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہو، اپنا وعدہ پہ پورا اتر رہے ہو، اور پھر بھی ہم پہ حملے. آج بھی سینٹ میں انہوں نے کسی ممبر کو استعمال کر کے این ایف سی پہ حملے کی کوشش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمارے پاس طریقہ کار ہے ٹیکسز کا اکٹھا کرنا، بجٹ چلانا. آپ یہ ہائیبرڈ سلیکٹڈ کو جو ناکام ہے، جو ہر محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کے وفاق کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے. اس کا نقصان ہر صوبہ کو ہوگا، ہر پاکستانی کو ہوگا. پاکستانی اس وقت میں اٹھا سکتا ہے. ایک اور بات جو میں آپ سب کو اب مدد مانگوں گا میڈیا سے، یہ تو ڈرامہ تماشا جو پی ٹی آئی کا ہے کرپشن پہ، اب انسان بنے اور تھوڑا سا ان بائس طریقے سے یہ رپورٹ کرے. آپ کو پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یو کانٹ اسپیل کرپشن وداؤٹ دا ورڈز پی ٹی آئی. آپ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جو باقی حکومتیں تھے، آپ لوگ تھکتے نہیں تھے ہمیں سنانا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی حکومت تاریخ میں پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یہ ان کا رپورٹ ہے. آڈیٹر جنرل کا اپنا رپورٹ، جو کہ پی ٹی آئی کا عمران خان جب اپوزیشن میں تھا جگہ جگہ لہراتا تھا کہ کرپشن کرپشن. اب اسی پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت میں پہلے سال میں. بس اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ. یہ عمران خان کے جو خود کا، عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ لیا ہے. مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. عمران خان خود صاحب جناب ایمنسٹی اسکیم کا، مشرف کا پہلا این آر او کس کے لیے تھا؟ عمران کے لیے تھا. میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا، اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے. انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا، اور خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اپنا رپورٹ کے مطابق، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق، میں کیا کیا آپ کو سنا دوں. علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟ سلائی مشین سے نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. آج تک کہاں ہے منی ٹریل؟ کہیں نہیں. ایمنسٹی ہو تو علیمہ کا ایمنسٹی بجٹ آپ خاموش. ہمارا جینا حرام کر دیتا اگر ہم ایسے کام کرتے. کیسے آپ نے یہ برداشت کیا ہے؟ علیم خان نیب کے تھرو بہت سیاستدان خود منی لانڈرڈ ہو گیا تھا، پیرا برا تھا. اب اچھا آپ کو کوئی سوال نہیں، ان کا منی ٹریل کہاں ہے؟ کیس کہاں ہے؟ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ کا ہر وزیر پہ الزام ہے. صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام، نیب خاموش ہے.
سب سے اسپیشل جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے برٹش سٹیزن ہے, پاناما کا کیسز ہے, اس کے لیے تو اگر ECL سے اور اب وہ بھی بگوڑا بن گیا ہے اور نیب سے چھپ رہا ہے لندن میں. عمران خان کی حکومت کے دوران پولیو میں کرپشن, حج میں کرپشن, PIA میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے PIA کو بٹھا دیا ہے. PIA کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا نااہلی ان کی کرپشن کی وجہ سے. جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر کا غلط الزام پہ آپ PIA کو بٹھا سکتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ اس پہ بھی کرپشن, روزویلٹ میں بیچنے بھی کرپشن, ہر جگہ ہر طرف جہاں بھی PTI ہاتھ لگاتا ہے. پورا پنجاب میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ نہیں رپورٹ کر رہے ہیں, پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ, ہر DC, ہر ٹھیکہ, ہر عہدہ, ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلین سونامی میں کرپشن, معلوم جبا میں کرپشن. KPK نے تو کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن. اکبر ایس بادر آج تک رو رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ, نیب چپ, الیکشن کمیشن اس پہ ڈیٹ پر ڈے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں, یہ سست روی کا شکار نہیں, اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے. شوگر پہ کرپشن, آٹا پہ کرپشن, تیل پہ کرپشن, ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ. میڈیا خاموش, ہم کرپٹ ہے, یہ فرشتے. یہ منافقت کا سلسلہ بند ہونا پڑے گا. آپ کو سچ بتانا پڑے گا پاکستان کے عوام کو, اور جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس ہائیبریڈ سلیکشن کو اس بات بھی کی تھی کہ کرپشن نہیں ہوگا, اور اب اتنا آپ کریکشنز کا ریکارڈز کیسے توڑ رہے ہیں. نیب چیئرمین کو کوئی شرم نہیں آتا, ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے, بک کرتا ہے, اور جن کے خلاف اس نے خود کہا تھا 1 سال پہلے, 2 سال پہلے, پتہ نہیں کب کہ میں اب یہاں دیکھ لوں گا, آج تک اس نے کیس نہیں کی. BRT پہ یہ سب سے مزیدار کرپشن کا ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے. KPK آج تک ان کا BRT کا سلسلہ, جس سے خان کا کچن چلتا ہے, جس سے PTI کا الیکشن کیمپین چلتا ہے, جس کا علی زیدی ان کا وزیر کا فرنٹ مین کانٹریکٹر ہے, اور خود علی زیدی کے جو فرنٹ مین ہے وہ کنٹریکٹر ہے BRT کا. پیسہ تو علی زیدی بناتا ہے عمران خان کا کچن چلانا, عمران خان کا الیکشن اور PR کیمپین چلانا. آپ یہ بات نہیں اٹھاتے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ BRT پہ سٹے آرڈر ہے, سٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے؟ کیسے 2 نظام ہے ایک پاکستان میں؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہر دوسرا ہفتہ چکر پیشی بھگتا ہے نیب کا, وہ بھی اسلام آباد میں, جب ہم پینڈیمک کی مقابلہ کر رہے ہیں, جب ہم اپنے کسان کا فصل اور زندگی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا دنیا مان رہے ہے کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے سندھ میں, پاکستان میں, تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے, باقی تو صوبہ میں ان کا. اور BRT پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے, فرنٹ مین انوالوڈ ہے, وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں. وہاں سے سپریم کورٹ کا سٹے. مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انصاف ہے, دوگلا نظام نہیں ہے, تو BRT پہ سٹے ہٹاؤ, نیب کا کیس چلاؤ, اور پکڑے جس نے کرپشن کیا ہے KPK کے عوام کا پیسہ کے ساتھ. آج تک کرپشن کر رہے ہیں قانونی تحفظ کے ساتھ. یہ ایک بہت سنگین الزامات ہیں. اب کسی نے ان کے منہ پر ڈالا نہیں کتنا کرپشن ہو رہا ہے ریلویز میں, کتنا کرپشن ہو رہا ہے آفس میں. انہوں نے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. پہلے میڈیا کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتا تھا, جوڈیشری سے ڈر ہوتا تھا, نیب سے یا کرپشن کیسز کا. ان کا جو سلیکٹڈ ہے ان کا کوئی فکر نہیں ہے کہ جب تک وہ اسکرپٹ پہ چلیں گے تب تک وہ پیسہ دبا کے لوٹے. اس
इस वक्त जब पाकिस्तान के अवाम इतना बड़ा मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जहां अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो हुकूमत का हो, अगर अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, वो माजी में तो हिस्ट्री लेसन्स नहीं सिखाते हैं, वो आज का करप्शन को पकड़ते हैं और आज का करप्शन को रोकते हैं, मगर हमारा नैब और हमारे इदारे वफाकी करप्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हर मिनिस्ट्री में करप्शन चल रहा है। और जो मैं आपके सामने आज बताना चाह रहा हूं, आज दिखाना चाह रहा हूं, ये जो FIA का रिपोर्ट है, आप सबके साथ शेयर करता हूं, आप सब बड़े टीवी चैनल्स पे चलाए। PTI का अपना FIA का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का ATM अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान ATM इमरान खान अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है कि किस तरीके से आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का PTI का मुकमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं। ये क्या इनके इतने अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, और आपका गैस चोरी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में है। आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। इस पे कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं, इसलिए अबराज तो इमरान का फ्रंटमैन है, अबराज तो इमरान का ATM है। आई मीन सिंध में कोई जो हर आदमी, हर वडेरा, हर DC, हर ब्यूरोक्रेट, जब दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, कभी मिला नहीं, वो जरदारी का दोस्त और जरदारी का फ्रंटमैन बन जाते हैं। जो आपके ऑन रिकॉर्ड है, बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था, खुद मानता था कि मैं इमरान खान को फंड करता हूं। जब ब्रिटेन में, UK में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। आज तक कराची के अवाम को क्या अजाब में डाला हुआ है। लॉकडाउन से लेके आज तक डबल बिलिंग, ट्रिपल बिलिंग, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा। और अब जो सिलसिला पहले हमारे देहातों में होता था, अब हमारा कैपिटल में हो गया है। घंटों का लोड शेडिंग, किस चीज का बिल दे रहे हैं कराची के वहां? ये क्या है? नाइंसाफी है कि कराची में बिजली आती नहीं और बनी गाला से बिजली जाती नहीं। ये बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैंडल है। मगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हमारे दौर में आया था, वो आज का गजब करप्शन का व्हाटएवर कहानी, और पता नहीं क्या क्या कयामत आप टीवी पे खड़ा कर देते थे, हर एक केस का जिसमें मैंने आज जिक्र किया। मेगा करप्शन स्कैंडल्स है। ये FIA का रिपोर्ट है। अगर मीडिया को कोई इरादा है अनबायस बनने का, इस पे आप जरा एक प्रोग्राम करके दिखाएं, एक प्रोग्राम करके दिखाएं। ये लोग आपका और मेरा, हर इस शहर में रहने वाले का, देखिए क्या हाल कर रहे हैं हमारे साथ। लोग रो रहे हैं, काम नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते, पका नहीं सकते। लॉकडाउन तक अपने आप को तहफ्फुज के लिए घर में आप बंद करवाते हो, कैसे? अगर पंखा नहीं चल रहा। दिस इज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट द पीपल। इट इज डे लाइट रॉबरी एंड इट्स मैं और आप ना इंसाफी कर रहे होंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर हम इस किस्म के स्कैंडल्स को छुपाते रहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? इसको हमें पता है कि ATM है, उनका कनेक्शन क्या है के इलेक्ट्रिक में, लेकिन के इलेक्ट्रिक में वफाकी हुकूमत का बोर्ड मेंबर भी है और PTI के कार्टून्स बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं। और ये जो के इलेक्ट्रिक का आपका अबराज का मेगा स्कैंडल का तो प्रूफ है ही है। आपका अपना PTI का FIA ने ये रिपोर्ट जमा किया। हेस्को, सेप्को, बाकी सूबे का क्या बहाना है आपके पास? हम कब से लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। लोड शेडिंग अगर कराची के कुछ इलाके के लिए एक नया चीज है, बाकी सब के लिए ये काफी देर से एक अजाब बना हुआ है। लड़काना से पूछे, गवादर से पूछे कि किस किस्म का लोड शेडिंग को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हुकूमत
ہر فورم پہ فیل ہو چکا ہے. ان کا عمران کا وزیر اعظم رہنا، حکومت چلانا کا کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا. فوراً پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. صحت اور زندگی ہر پاکستانی کا خطرہ میں، ہر کسان کا فصل خطرہ میں، ہر مزدور کا روزگار خطرہ میں. ہم کب تک ان کا نالائق سلیکٹڈ کا حکومت کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کے لیے ان کے بیکرز ایکسکیوزز بناتے رہیں گے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو حکومت کرنا نہیں آتی، سیاست بھی نہیں آتی، اور اب عوام کو ریلیف، عوام کو